تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دھرتی کے اندر، اس زمین کے اندر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یوں ہی درندے پرندے کی طرح بیکار نہیں چھوڑا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھی راستے پر لانے کے لیے انگنت انبیاء کرام کو مبعوث فرمائے، جن میں سے ہمارے آخری کڑی، آخری لیڈر، تاجدر مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر ہزاروں ہاتھ درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، معزز علماء اکرام، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت کچھ بولنے جا رہا ہوں وہ ہے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام۔ محترم سامعین، نبیوں اور رسولوں کے شان میں گستاخیاں کرنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور کے کافروں کا اور مشرکوں کا طرح امتیاز رہا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا اور تا قیامت تک جاری رہے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، ان کی شان میں گستاخیاں کی گئی، پس ہنسی کرنے والوں ہی کو اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ یعنی وقتی طور پر وہ رسولوں کا مذاق اڑا کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بدنام کر دیا، مگر ان کافروں کو اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتا ہے جن کی انہیں خبر ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ یقیناً آپ سے پہلے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کی گئی تھی اور میں نے بھی ان کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ اور یقیناً قرآن کے مطالعے، قرآن کے اوراق شاہد ہیں کہ مذاق اڑانے والوں کو رب العالمین نے دنیا ہی میں تحس و نحس کر کے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو، گستاخی کرنے والوں کو رب ذوالجلال والاکرام نے غرق آب کر دیا۔ سیدنا ہود علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے اوپر رب العالمین نے ایسی ہوا کو مسلط کر دیا جس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو ان کے بستیوں سمیت رب ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے زمین پر دے مارا۔ اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے اوپر، گستاخیاں کرنے والوں کے اوپر رب ذوالجلال والاکرام نے ایسی چیخ مسلط کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے شان میں گستاخیاں کرنے والے فرعون کو الہ العالمین نے قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو رب ذوالجلال والاکرام نے قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھانا ان کا مقدر بنا دیا۔ الغرض جس قوم نے اور جس شخص نے بھی ایسا کیا وہ ذلیل اور رسوا ہو کر عذاب الہی سے دوچار ہوا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ان پر قیامت کے دن ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت ہی رسوا کن عذاب ہے۔ یہ بات بھی آپ جان لیں کہ جو لوگ پیارے آقا نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برائیاں کرتے ہیں، ٹی وی شو میں بیٹھ کر اول فول بک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو یہ اعلان کر دیا کہ اے نبی، دنیا جہاں کے مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ کی طرف سے میں کافی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا جو بھی مذاق اڑائے گا میں ایسے بدبختوں کو سزا دینے کے لیے کافی ہوں۔ قرآن و حدیث اور تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ جس نے بھی محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، رب ذوالجلال والاکرام نے انہیں دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کر کے عذاب کا مزہ چکھایا۔ مثال کے طور پر شہر مکہ کے اندر بھی ایک شخص ابو لہب تھا جو کہنے میں تو آپ کا چچا تھا مگر ہر آن اور ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں تک اللہ تبارک و تعالی کا پیغام دے۔ آپ نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر اہل مکہ کو دعوت توحید دے۔ اس محفل اور مجمع میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، اے محمد تیرے اوپر آج سارا دین تباہی نازل ہو، تو ہلاک و برباد ہو جا۔ کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ جب ابو لہب نے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایسی گستاخی کی تو رب ذوالجلال والاکرام نے اعلان کیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب خود ہلاک و برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ہی اس کے آرے آئی۔ دیکھیے کہ اور ذرا غور کیجئے کہ ابو لہب نے پیارے آقا کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک دن کی بد دعا کی، مگر رب نے اس کی اس گستاخی کا ایسا بدلہ لیا
کہ آج تک اور تا قیامت ہر مسلمان سورہ تبت کی تلاوت نماز و غیر نماز میں کر کے اس کے اوپر ہلاکت و بربادی کی دعا اور اعلان کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہوا اس گستاخ رسول کے ساتھ، بلکہ اس گستاخ رسول کی موت بھی ایسی ہوئی کہ خود اس کی اولاد بھی اس گستاخ کو چھونے سے انکار کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ میں آ گیا اور عدسہ بیماری سے دوچار ہو گیا۔ عدسہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کا سارا جسم زہر آلود ہو کر سڑ اور گل جاتا ہے۔ اس گستاخ رسول کا بھی جسم سڑ اور گل گیا، تب جا کر یہ مرنے کے بعد کئی دنوں تک اس کی لاش ایسی ہی باہر پڑی رہی، کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہ تھا، کسی نے چھوا تک نہیں، خود اس کی اولاد نے بھی اس کی لاش کو نہ ہی چھوا اور نہ ہی دیکھا۔ کئی دنوں تک اس کی لاش ایسی ہی سڑتی رہی۔ بالآخر شرم و عار سے بچنے کے لیے اس کی اولاد نے لکڑیوں سے ان کی لاش کو دھکیل کر ایک گڈھے میں گرا دیا اور دور سے ہی پتھر پھینک کر اسے دفن کر دیا۔ یہ ہوتا ہے گستاخ رسول کا دردناک انجام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کچھ ایسا ہے کہ مشرک و کافر جتنی چاہے برائی کر لے مگر آپ کی برائی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا ہے جس کا معنی ہو تعریف و توصیف، جن کا ذکر جمیل تمام آسمانوں اور زمین والوں نے سب سے بڑھ کر کی ہو۔ اب جس بد باطن نے اپنی زبان سے محمد کہہ دیا اور پھر آپ کے حق میں گستاخی کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ پہلے تو اس نے اپنی زبان سے خود محمد کہہ کر یہ اقرار کر لیا کہ ایسے انسان ہیں جن کی تعریف زمین و آسمان میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے محمد کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد وہ ہے جس کی تعریف بار بار کثرت سے کی جائے اور جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، اور جو اپنے تمام صفات کے اندر کامل و اکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے اپنے نام سے اپنے نبی کا نام نکالا، بس عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ گویا کہ میرے نبی کا ہر گستاخ پہلے یہ اقرار کرتا ہے کہ آپ کی ہستی قابل تعریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے کفار و مشرکین اور خاص طور سے ابو لہب کی بیوی اپنی زبان سے محمد نہیں کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی زبان سے محمد کہہ دیا تو ہم جھوٹے ہو جائیں گے۔ یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک معجزہ ہی تو ہے کہ کوئی بدبخت ملعون لاکھ بھونک لے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور مقدس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی گلیوں اور قریش کی گالیوں اور لعنت و ملامت کو کس طرح سے دور کر دیا؟ وہ مجھے مذموم کہہ کر برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد ہوں۔ سبحان اللہ۔